بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دن قبل وفاقی شرعی عدالت نے سود کے حوالے سے بہت ایک تفصیلی فیصلہ دیا جس کے لیے پوری قوم کو انتظار تھا اور جس پر سال ہر سال کی محنت کی گئی، اس پر ریسرچ کی گئی، تحقیق کی گئی، عدالت میں کارروائی چلتی رہی اور بالآخر وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ دیا اور حکومت کو یہ کہا کہ 5 سال کی مدت کے اندر اندر حکومت اس سودی نظام کا خاتمہ کرے۔ جب سے یہ فیصلہ آیا تھا اسی وقت سے یہ بات پیش نظر تھی اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ممکنہ طور پر حکومت اس کے خلاف اپیل کرے گی یا سودی بینک اس کے خلاف اپیل کریں گے، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تو اس کے خلاف اپیل کی گئی اور وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس اپیل سے پہلے ہی حکومت سے یہ درخواست کی تھی آفیشلی کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل بنانا ہے، کوئی امپلیمنٹیشن کمیٹی بنانی ہے، کچھ تجاویز چاہیے، کہ ظاہر ہے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ سود کے پورے نظام کو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشی نظام کے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے اور اس کو ختم کرنا ایک طویل عرصے کا کام ہے اور وقت طلب کام ہے، اس میں وقت لگے گا۔ لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے حکومت کی اور جتنے بینک ہیں، دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلے اعلان جنگ سن لو۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے سے طاقتور آدمی سے لڑتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے یہ بے وقوف ہے، آپ اس کے جسم کو دیکھیں، اس کے جسم کو دیکھیں، اس کی طاقت کو دیکھیں، اس کی طاقت کو دیکھیں۔ اگر کوئی کمزور قوم اپنی سے زیادہ طاقت رکھنے والی قوم سے، اپنے سے زیادہ ٹیکنالوجی اور پاور رکھنے والی قوم سے ٹکراتی تو لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی ملک یا اللہ کی مخلوق اللہ سے ٹکر لے گی، اللہ کے رسول سے ٹکر لے گی، ان سے اعلان جنگ کا اعلان کر دے گی اور اللہ کے رسول سے وہ جنگ کرے گی، تو قرآن کریم سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غالب تو اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہونا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنے اس نظام کو سود سے پاک نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ملک میں جو بے برکتی آئے گی، اس کی وجہ سے جو نحوست آئے گی، اس کی وجہ سے جو گناہ ہوگا، تو وہ تمام لوگ جو اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں، چاہے وہ بینکوں میں کام کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی وکیل ہوں، ہم اس نظر سے اس کو دیکھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، تو ہم آخر کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ختم کرنا بہت آسان نہیں ہے، بہت سے انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو سب سے اہم اقدام جو حکومت اٹھا سکتی ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ حکومت خود بھی اسٹیٹ بینک کو بھی اس بات پہ آمادہ کرے، نیشنل بینک کو بھی اس بات پہ آمادہ کرے، اور دیگر جو نجی بینک ہیں سودی جنہوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہے ان کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ فوری طور پر وہ اپیل واپس لیں۔ حکومت یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اگر حکومت یہ کام کر لیتی ہے، جتنی جماعتیں حکومت میں موجود ہیں اگر وہ اس فیصلے کو سپورٹ کرتی ہے، خصوصاً جو مذہبی جماعتیں اگر وہ اس طرح کا فیصلہ، اس طرح کا موقف اپنا لیتے ہیں اور وہ اس اپیل کو واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو قوم یہ احسان، یہ فیصلہ، یہ موقف ساری زندگی یاد رکھے گی، تاریخ میں یہ نقش ہو جائے گا کہ فلاں جماعت نے سود کے خلاف کی گئی اپیل کو واپس دلانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی صرف یہ نہیں کہ یہ اپیل واپس لے لی جائے، اسلامی نظریاتی کونسل نے کل ہی حکومت پاکستان کو یہ لیٹر جاری کیا ہے، آفیشل یہ ان کو کہا ہے، اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کو جو تجاویز چاہیے، جو آپ کو ٹاسک فورس بنانی ہے، جو آپ کو کام کرنا ہے، ہم اس میں آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جو معیشت کے بھی ماہر ہیں، جو دین کے بھی ماہر ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت کو دیکھیں جو عرب و عجم میں مسلم شخصیت ہیں، فقہ کے لحاظ سے بھی، معیشت کے لحاظ سے بھی۔ ایسی بہت سی شخصیات ہیں جو آپ کو اپنی خدمات فراہم کر سکتے ہیں۔ دینی مدارس، علماء، اسلامی نظریاتی کونسل، معاشی ماہرین سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری، آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے کندھوں پر ذمہ داری ہے
اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے سیاسی قائدین کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اگر ہم اس سود کے نظام میں جکڑے ہوئے ہوں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کے بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان مختلف طریقوں سے گناہگار ہوتا ہے، اور اس کا ادنا گناہ یہ ہے، ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم پورا معاشرہ اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال سے تو ہمیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی وقت معاشی تنگی سے نکل سکتے ہیں، کبھی ہم معاشی پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔ ظاہر ہم معاشی پریشانیوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، یہ بہت، اور اس میں ہر فرد کا کردار اہم ہے، بزنس مین کمیونٹی کا کردار اہم ہے، سیاسی جماعتوں کے قائدین کا کردار اہم ہے، حکومت کا کردار اہم ہے، جو بینکوں کے مالکان ہیں ان کا کردار اہم ہے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہوں کہ بھائی آپ اپیل واپس لیں۔ اس کا ہم آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بزنس ختم کر دیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک دن میں سارے نظام کو لپیٹ دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک قدم بڑھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، جو میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں 2 بالش چل کر جاتا ہوں، جو میری طرف 1 گز چل کر آتا ہے میں 2 گز چل کر جاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہم اگر اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے اور اللہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہمارا ہاتھ تھامے گا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور پوری قوم کے ساتھ جب انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی تو ہمارے بہت سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔